السلام علیکم دوستو۔ آسٹریا ہنگری کا شہزادہ جس کا نام پرنس فرڈیننڈ تھا، یہ شہزادہ اپنی بیوی کے ساتھ 28 جولائی 1914 کو بوسنیا کی کیپٹل میں ایک آفیشل وزٹ پر جاتے ہیں۔ شہزادے پر بوسنیا میں کچھ دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں اور شہزادے کو قتل کر دیتے ہیں۔ شہزادے کے قتل سے دنیا کی سب سے بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے جسے ورلڈ وار 1 کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ورلڈ وار 1 کے بارے میں جانیں گے۔ یہ جنگ کب ہوئی، کیسی ہوئی، کیوں ہوئی اور اس جنگ کی دنیا پر کیا اثرات مرمت ہوئی، یہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ دوستو، ورلڈ وار 1 18 جولائی 1914 کو شروع ہوئی۔ اس جنگ کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ اس جنگ کو دی گریٹ وار، دی گلوبل وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے خوفناک جنگ تھا اور کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس جنگ کے بعد اس طرح کی جنگ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو دی گریٹ وار بھی کہا جاتا۔ ورلڈ وار 1 میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف الائڈ پاورز تھے جس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھا اور کچھ چھوٹے ریاستیں بھی شامل تھیں۔ الائڈ پاورز کو بعد میں امریکہ، جاپان اور اٹلی نے بھی جوائن کر دیا۔ اور دوسری طرف سینٹرل پاورز تھے جس میں آسٹریا ہنگری، جرمنی اور آٹومن امپائر، جس کو خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، شامل تھے۔ جب پرنس فرڈیننڈ کا قتل ہوا، اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ شہزادے کا قتل کا الزام سربیا پر اس لیے لگایا کیونکہ سربیا بوسنیا کو الگ ریاست بننے میں مدد کر رہا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو پیغام بھیجا کہ لڑائی کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دے اور آسٹریا ہنگری کے قبضے میں آ جاؤ، لیکن سربیا نے الٹا روس سے مدد مانگ لی۔ روس نے اپنی آرمی کو جنگ کے لیے منظم کر لیا۔ اس حالات میں آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ 1882 میں آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کرے گی۔ آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے مل کر سربیا پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد روس نے جرمنی اور فرانس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا کیونکہ فرانس نے بھی روس کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان بھی جنگی معاہدے ہو چکے تھے، لیکن ان تینوں میں اٹلی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جرمنی نے شلپن پلان کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق روس کو اپنی فوجوں کو متحرک کر کے جرمنی کے سرحد تک لانے میں کم سے کم 6 ہفتے لگنے تھے۔ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنی زیادہ تر فوج کو مغرب کی طرف بھیج کر فرانس کو 6 ہفتوں میں شکست دی جائے۔ پھر اس سے پہلے کہ روس اپنی فوج کو متحرک کرے، جرمنی اپنی فوج کو متحرک کر کے روس کے سرحد تک لے جائے گی۔ جرمنی فرانس پر بیلجیم کی جانب سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بیلجیم نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم پر حملہ کرنے کے بعد برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد بیٹل آف میرین شروع ہو گئی۔ جرمنی فوج نے پیرس تک پہنچ گئی۔ فرانس نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ جرمن فوج آئسن ریور کے شمال میں خندقیں کھودنا شروع کر دیا۔ فرانس نے بھی خندقیں کھودی اور ٹرینچ وار شروع ہو گئی جو اگلے 4 سال تک جاری رہی۔ ورلڈ وار 1 میں ٹرینچز کا بڑا استعمال کیا گیا۔ فوجی رات دن ان خندقوں میں رہتے تھے۔ اگر فوجی خندقوں سے باہر نکلتے تو مشین گنوں کا شکار ہو جاتے۔ سینٹرل پاور کی حمایت میں عثمانیہ سلطنت کی جنگی جہازوں نے روس کی بندرگاہوں پر بمباری شروع کر دی۔ روس نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس گلی پولی آئس لینڈ پہنچ چکے تھے۔ عثمانیہ سلطنت ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح اس جنگ میں کئی ممالک اپنے دوست ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں کود گئی۔ اس کے بعد برطانیہ اور جرمنی نیوی کے درمیان ٹنمارا کے قریب بحری جنگ چھڑ گئی۔ یہ
ورلڈ وار ون کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ برطانیہ نے سمندر کا زیادہ تر قبضہ برقرار رکھا، لیکن جرمنی نے برطانوی جہازوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جرمنی نے فرانس کے شہر وردن پر حملہ کر دیا، جس میں فرانس اور جرمنی کا سب سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ روس میں انقلاب آیا اور روس میں ایک نئی حکومت کے قیام پر روس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اس جنگ میں الائنسز کو مسلسل جنگی ہتھیار اور امداد بھیجتا رہا۔ جرمنی کی حکومت نے میکسیکو کو ایک ٹیلی گرام کے ذریعے جنگ میں اس کا ساتھ دینے پر امریکہ کے خلاف ورغلایا۔ ٹیلی گرام کی خبر امریکہ کو ہوئی اور امریکہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ میں کا حصہ بن گیا۔ امریکہ نے اپنی افواج کو سمندر کے ذریعے جنگ کی طرف بھیج دیا اور محاذ پر موجود برطانوی افواج کو جان کر دیا۔ امریکہ فوج فرانس پہنچ گئی۔ الائنسز نے مل کر جرمنی کے خلاف جوابی حملہ کیا اور جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس طرح سنٹرل پاور کی کئی ممالک ٹوٹنے لگے، جس میں بلغاریہ، عثمانیہ سلطنت اور آسٹریا ہنگری شامل تھے۔ جرمنی نے الائنسز کو جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کو جنگ کی ساری اخراجات پوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ ورلڈ وار ون میں تقریباً 22 ملین جانیں گئی، جبکہ 23 ملین لوگ زخمی ہوئے۔ ورلڈ وار ون کے بعد بہت سی ممالک نے جنم لیا۔ ورلڈ وار ون میں پہلی بار کوئی کیمیکل جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ ورلڈ وار ون کے بعد یورپ میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت بہت کم ہوئی۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔